السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست آداب زندگی کے سیریز کی 30ویں نشست ہے، جس کا عنوان ہے ازدواجی تعلقات کے آداب۔ ناظرین کرام، شادی کے بعد انسان کے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کی زندگی کے ایک نئے موڑ کی شروعات ہوتی ہے، لہذا ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق و آداب کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ان چیزوں کو جان کر اس پر عمل کرتے ہوئے آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ آئیے چند آداب کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ شب زفاف یعنی سہاگ رات میں جب بیوی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے ان کی پیشانی کے چند بالوں کو پکڑ کر کے یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ، یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سہاگ رات میں دلہا دلہن کے لیے، میاں اور بیوی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے دونوں 2 رکعت نفلی نماز پڑھیں۔ شوہر آگے کھڑے ہوں، بیوی پیچھے کھڑی ہوں، اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کرے، کہ یہ ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے، ایسا کرنا بہتر ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم بستری جب بھی کریں تو اس سے پہلے دعا پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا اگر پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے میاں بیوی ملتا ہے تو اگر اسی ملاپ سے اللہ ان کو اولاد دے دے تو اس بچے کو شیطان نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ کتنا عظیم فائدہ ہے کہ ہمارے بچے شیطان کے شر سے، اس کے نقصان سے محفوظ رہیں گے اگر ہم دعا پڑھ کر کے ہم بستری کرتے ہیں تو۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے فوراً بیوی پر ٹوٹ نہ پڑے، بلکہ ملاپ سے پہلے کچھ دیر پیار اور محبت کی باتیں کریں اور ایک دوسرے سے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں اور آپس میں ہنسی مذاق کریں۔ اس کے بعد جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کر لیا کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد اگر دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا کریں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہ کریں، کہ ناجائز اور حرام ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اللہ نے کہا کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہا کرو۔ اگر کوئی مل لیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ تھوڑا سخت ہی ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ خلوت اور صحبت کی جو باتیں ہیں، راز سربستہ جو ہیں، وہ نہ میاں کسی اور کے سامنے بیان کرے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ، اور نہ ہی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیان کرے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ آپس کی باتیں ہیں، دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ تیسرے سے چاہے کتنی ہی دوستی ہو، کتنی ہمارے خاص ساتھی اور دوست ہوں، ان کو اپنی راز کی باتیں نہیں بتانی چاہیے، کہ یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں جو غلط ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس لیے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تبھی یہ زندگی کی گاڑی آگے چل سکتی ہے، ورنہ یہ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ نواں ادب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے میاں بیوی نفرت نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے ایک خامی ہو، دوسری کوئی خوبی بھی اس میں ہو، لہذا خوبی کو تلاش کریں اور خامی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک عادت ان میں ناپسند ہو، دوسری پسندیدہ عادت بھی ان کے اندر موجود ہوں۔ لہذا اس ازدواجی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے اور آگے لے چلنے کے لیے بہتر یہ طریقہ ہے کہ تھوڑی خامیوں کو نظر انداز کر کے خوبیوں کو پکڑ کر کے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خامیوں
بیماریوں کی گرفت کریں گے تو یہ زندگی چلنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ 10واں ادب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے، معاف کرنے کی کوشش کرے، غلطیوں کو نظر انداز کر دے اور ان کی جانب سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے اور اپنی بیوی کو دین کی تعلیمات سکھائے۔ اگر بیوی تعلیم یافتہ ہیں تو شوہر کو سکھائے، اگر شوہر عالم ہے تعلیم یافتہ ہیں تو بیوی کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرے تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت صحیح طور سے کر سکیں۔ 11واں ادب یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ خوشی خوشی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ان کے حکم کی تابعداری کرے، ان کی باتوں کو تسلیم کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ شوہر کی اطاعت میں جنت کی ضمانت ہے ان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، کہ جب بیوی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، اگر یہ کام وہ عورت کر لیتی ہے تو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، کہ اے خاتون تو جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تیرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، تو داخل ہو جا۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے بیوی کے لیے کہ ان 4 کاموں کی وجہ سے 5 وقت کے نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، شوہر کی اطاعت اور شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ 4 کام اگر کر لیتی ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ لہذا خواتین اسلام آپ اس فضیلت کو، اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد 12واں ادب یہ ہے کہ جب بھی شوہر اپنے بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو فوراً اپنے شوہر کی دعوت پر لبیک کہے اور سارے کام کاج چھوڑ کر کے شوہر کی ضرورت کو پہلے پوری کرے کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ وہ خاتون روٹی بنا رہی ہوں، گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، پھر بھی شوہر بلائے تو فوراً آ جانا چاہیے، ورنہ اگر شوہر بلائے اور بیوی نہ آئے، شوہر کی نافرمانی کر دے تو اس کا وبال اس عورت پر آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہ فتعب علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مرد اپنی بیوی کو اپنی بستر کی طرف خواہشات کی تکمیل کے لیے، جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بلاتا ہے اور وہ عورت آنے سے انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی اس کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے ناراض ہو جاتا ہے جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر ان کے پاس نہیں آتی ہے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ اگر شوہر گھر ہی پر ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھا کریں، کہ ہو سکتا ہے دن میں شوہر کو ہم بستری کی ضرورت پڑ جائے، لہذا ان کی پہلے اجازت لیں پھر نفلی روزے رکھا کریں۔ 14واں ادب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ ان کے درمیان نان و نفقہ، سکنا اور مبیت وغیرہ میں انصاف کے ساتھ کام لے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامہ وشقہ مائل، کہ جو انسان جس کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں تھیں وہ انصاف نہیں کرتا تھا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا کرتا تھا۔ لہذا جس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرے ورنہ وہ گناہگار ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ اور اس کے علاوہ بھی اس ازدواجی تعلقات سے متعلق چند آداب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کریں، اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں۔ وجزاکم اللہ خیر۔